کیا آپ جانتے ہیں سال بھر میں ایک ایسا عظیم دن بھی آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ آسمان بھی نور سے بھر جاتے ہیں۔ وہ دن جب زمین پر بسنے والے گناہ گار انسانوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ دن جب لاکھوں خطا کار بندوں کی قسمت بدل جاتی ہے اور وہ لوگ جو برسوں سے گناہوں کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، جس دن رحمتیں سمندر کے لہروں کی طرح زمین پر اترتی ہیں، جس دن فرشتے آسمانوں سے اتر کر اللہ کے نیک بندوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ سوچئے کیسا حسین منظر ہوگا جب میدان عرفات میں لاکھوں مسلمان سفید احرام پہنے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، کوئی ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوگا، کوئی سجدے میں گر کر رو رہا ہوگا، اور کوئی اپنے دل کا سارا درد اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہا ہوگا۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، فضا اللہ کے ذکر سے مہک رہی ہوگی، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے زمین پر قیامت سے پہلے ایک روحانی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ یہ وہ عظیم دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ دن جس کی عظمت کا اندازہ انسان اپنی عقل سے مکمل طور پر نہیں لگا سکتا، وہ دن جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوشخبریاں سنائیں، اور وہ دن جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو حج کے لیے میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا مسلمان بھی اس دن اللہ کی خاص رحمت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو حج پر نہیں جا سکے ایک عظیم تحفہ عطا فرماتا ہے۔ وہ عظیم تحفہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، ایک ایسا مبارک روزہ جو صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کی روح کو پاک کرنے والی عبادت ہے، یہ دل کے زنگ کو دھونے والا عمل ہے، یہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والا دن ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت سن کر تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ وہ گناہ جو انسان نے تنہائی میں کیے، وہ خطائیں جو کسی کو معلوم نہ تھی، وہ غلطیاں جن پر انسان خود بھی شرمندہ تھا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب معاف فرما دیتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف پلٹ آئیں، روتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ سوچئے صرف 1 دن کا روزہ اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ۔ آخر یہ دن اتنا عظیم کیوں ہے؟ کیا راز ہے اس دن میں؟ کیوں آسمانوں کے فرشتے بھی اس دن کی عظمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں؟ کیوں میدان عرفات کی زمین کو اتنا مقدس مقام حاصل ہے؟ اور کیوں یوم عرفہ کا روزہ انسان کی زندگی بدل دینے والی عبادت بن جاتا ہے؟ یہ سوال ہر اس مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے رب کی رحمت کو پانا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں سے نجات چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ آج کی اس روح پرور ویڈیو میں ہم یوم عرفہ کے روزے کی عظیم فضیلت کو جانیں گے، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان بے شمار برکتوں کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ اس مبارک دن میں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ کیوں اس دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیوں اس دن آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں، اور کیوں اس دن کا ایک سچا روزہ انسان کی تقدیر تک بدل سکتا ہے۔ ہم ان حیرت انگیز رازوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے جو یوم عرفہ کو سال کے تمام دنوں سے منفرد بناتے ہیں، وہ راز جنہیں جان کر انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور اس کی روح عبادت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ویڈیو نہ ہو بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ دن ہو
جب اللہ تعالیٰ آپ کے برسوں پرانے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہو سکتا ہے آج کی یہ باتیں سن کر آپ کا دل توبہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہی یوم عرفہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اسلام کے سب سے زیادہ بابرکت اور مقدس دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہی بابرکت دنوں میں ایک ایسا عظیم دن آتا ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ دن ہے 9 ذوالحجہ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مبارک دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ میدان عرفات وہ مقدس سرزمین جہاں انسان اپنی دنیاوی شان و شوکت بھول جاتا ہے، جہاں بادشاہ اور غریب ایک ہی لباس میں کھڑے نظر آتے ہیں، جہاں کسی کو اپنی دولت پر فخر نہیں رہتا، جہاں ہر انسان صرف ایک عاجز بندہ بن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ منظر کتنا عظیم ہوتا ہوگا جب لاکھوں مسلمان سفید احرام پہنے، تپتی دھوپ میں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے بیمار والدین کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے خواب اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف رونے کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، ہر طرف توبہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی روح پرور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر زمین پر اتر آیا ہو۔ ہر طرف سفید لباس، ہر طرف عاجزی، ہر طرف آنسو، اور ہر طرف اللہ پاک کی رحمت۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یہ بکھرے بالوں، گرد آلود جسموں اور عاجز دلوں کے ساتھ مجھ سے رحمت اور مغفرت مانگنے آئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے فرشتے بھی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ عرفات یہ صرف ریت کا ایک میدان نہیں، یہ صرف پہاڑوں کے درمیان واقع ایک جگہ نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لاکھوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، جہاں ٹوٹے ہوئے انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں آنسو عبادت بن جاتے ہیں، اور جہاں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ عرفات دراصل رحمتوں کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوب کر انسان اپنے گناہوں کی سیاہی دھو دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ دنیا کی تمام مصروفیات، غرور، دولت اور رتبہ بھول کر اللہ تعالیٰ کا محتاج بن جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ برسوں تک زمین کے مختلف حصوں میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی مقدس میدان میں دوبارہ ملا دیا۔ سوچئے وہ لمحہ کتنا جذباتی ہوگا، برسوں کی جدائی، برسوں کی تنہائی، اور پھر اچانک ایک دوسرے کو دیکھ لینا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی پہچان اور ملاقات کی وجہ سے اسی مقام کو عرفات کہا گیا، یعنی وہ جگہ جہاں پہچان دوبارہ حاصل ہوئی، جہاں محبت دوبارہ ملی، اور جہاں رحمت دوبارہ نازل ہوئی۔ لیکن عرفات کی عظمت صرف یہی نہیں، بلکہ یہ وہ تاریخی مقام بھی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عظیم الشان حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ جو صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام تھا۔ وہ خطبہ جس میں انسانیت کو انصاف کا درس دیا گیا، وہ خطبہ جس میں امیر اور غریب کو برابر قرار دیا گیا، وہ خطبہ جس میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور وہ خطبہ جس میں ظلم، نفرت اور تکبر کو ختم کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ الفاظ صرف ایک خطبہ نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور برابری کا اعلان تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میدان عرفات کو اسلام میں ایک عظیم روحانی مقام حاصل ہے۔ یوم عرفہ کا دن جتنا عظیم ہے، اتنا ہی عظیم اس دن رکھا جانے والا روزہ بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنی بے پناہ رحمت فرماتا ہے۔
انسان سارا سال غلطیوں میں مبتلا رہتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں گناہ دیکھ لیتی ہیں، کبھی اس کی زبان غلط الفاظ بول دیتی ہے، کبھی اس کا دل حسد، نفرت یا غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان بار بار گرتا ہے، بار بار بھٹکتا ہے اور بار بار گناہوں کے اندھیروں میں کھو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ، صرف چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس، اور بدلے میں 2 سال کے گناہوں کی معافی، 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کی بخشش کی امید۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس کی کتنی عظیم مہربانی ہے۔ اگر انسان اس فضیلت پر غور کرے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بڑھ جائے اور اس کی آنکھیں شکر کے آنسوؤں سے نم ہو جائیں۔ یوم عرفہ کا یہ عظیم روزہ خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے جو حج پر موجود نہیں ہوتے، کیونکہ جو خوش نصیب لوگ اس دن میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ایک عظیم عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہوتے ہیں، وہ تپتی دھوپ میں کھڑے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ حج کے اہم ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تاکہ وہ پوری طاقت اور توجہ کے ساتھ عرفات کی عبادت ادا کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، جو اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ انہیں یوم عرفہ کے روزے کی صورت میں ایک عظیم موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور رحمتوں میں اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ یہ صرف ایک مختصر جملہ نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے۔ یہ اعلان ہے اس دن کی عظمت کا جس دن آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص رحمت کے ساتھ سنتا ہے، اور جس دن ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہیں بھی عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب بندہ اگر سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اس کے اور اللہ کے درمیان موجود فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اگر کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے، اگر کوئی دل کی گہرائی سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، روئے، گڑ گڑائے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ سوچئے، ایک ایسا انسان جو برسوں سے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، جس کی نمازیں چھوٹتی رہیں، جس کی زبان سے گناہ نکلتے رہے، جس کی آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی رہیں اور جس کا دل دنیا کی محبت میں کھو گیا، لیکن پھر یوم عرفہ کا دن آتا ہے، وہ شخص تنہائی میں بیٹھتا ہے، آسمان کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اس کا دل خوف سے لرزنے لگتا ہے اور وہ روتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں اپنے گناہوں کے بوجھ سے ٹوٹ گیا ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی، میں تجھ سے دور ہو گیا تھا، لیکن آج میں تیرے در پر آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور اس کا دل امید اور خوف کے درمیان کانپتا رہتا ہے۔ یقین جانیے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ یوم عرفہ صرف دعا اور توبہ کا دن نہیں، بلکہ یہ جہنم سے آزادی کا دن بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سوچئے، کتنی عظیم خوشخبری ہے یہ، کتنے لوگ ہوں گے جو برسوں سے گناہوں کے اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جنہیں جہنم سے آزادی عطا کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ دن ہو جب آپ کی تقدیر بدل جائے، جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے نیک لوگ یوم عرفہ کے دن کو ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اس دن کو روتے ہوئے گزارتے تھے، دعاؤں میں گزارتے تھے، استغفار میں گزارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رحمتوں کا دن ہے،
اور یہی وہ دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرما رہا ہے، لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں انسان اللہ کی بخشش حاصل کر رہے ہیں۔ شیطان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں پڑا رہے، وہ اسے نماز سے دور رکھتا ہے، وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہی گناہ گار بندے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور اللہ انہیں معاف فرما رہا ہے، تو شیطان حسرت اور ذلت میں جلنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یوم عرفہ کے دن کو عبادت سے بھر دیں، اس دن روزہ رکھیں، کثرت سے دعا کریں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ دیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگیں، کیونکہ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں، یہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ توحید کا اعلان ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، یہ اس رب کی بڑائی بیان کرتا ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے۔ اس ذکر کو بار بار پڑھیں، دل کی گہرائی سے پڑھیں، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرتا تھا، لیکن ایک سال میری زندگی بہت مشکلات کا شکار ہو گئی، میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا، بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، دل غموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یوم عرفہ کے دن تنہائی میں بیٹھ کر بہت رو رو کر دعا کی، میں نے اللہ سے اپنی پریشانیاں بیان کی، میں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگی، اور پھر چند ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، قرض اترنے لگے، دل کو سکون مل گیا اور زندگی آسان ہونے لگی۔ وہ کہتے تھے یہ یوم عرفہ کی برکت تھی، یہ اس دن مانگی گئی دعاؤں کا اثر تھا۔ آج کا نوجوان ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہا ہے جہاں گناہوں کے راستے پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر اسکرین پر فتنہ ہے، آنکھوں کے سامنے حرام مناظر، کانوں میں بے حیائی کی آوازیں، دلوں میں دنیا کی محبت اور زندگی میں اللہ سے دوری۔ شیطان نے نوجوان نسل کو گھیر لیا ہے، جھوٹ، فحاشی، حرام تعلقات، فضول مشغلے اور گناہوں کی ایسی دنیا جس میں انسان آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو راتوں کو تنہائی میں روتے ہیں لیکن کسی کو اپنے دل کا درد نہیں بتاتے، وہ باہر سے ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ لیکن یوم عرفہ مایوسی کا نہیں، واپسی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو دوبارہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ آج بھی اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی جو میری طرف پلٹ آئے؟ سوچئے، کائنات کا رب خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے، پھر بھی ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اگر آج کا نوجوان یوم عرفہ کے دن سچے دل سے توبہ کر لے، اگر وہ موبائل کے فتنوں سے بچنے کا ارادہ کر لے، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو یقین جانیے اللہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے بھی یوم عرفہ ایک عظیم موقع ہے۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید وہ گھر میں رہ کر زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ صرف جگہ نہیں دیکھتا، وہ بندے کا دل اور نیت دیکھتا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، ایک بیٹی جو گھر کے کاموں میں مصروف ہے، ایک بہن جو اپنے خاندان کی خدمت کر رہی ہے، اگر وہ یوم عرفہ کے دن اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتی رہے، کھانا بناتے ہوئے ذکر کرے، دل میں درود شریف پڑھتی رہے، نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے اور آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ ظاہری حالت سے زیادہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے اللہ کو یاد کرتی ہیں، راتوں میں جاگ کر دعائیں مانگتی ہیں، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے روتی ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کرتی ہیں۔ یقین جانیے ایسی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یوم عرفہ کا دن صرف عبادت اور روزے کا دن نہیں، بلکہ یہ انسان کی تقدیر بدلنے والا دن بھی ہو سکتا ہے۔
کئی علماء فرماتے ہیں کہ اس مبارک دن میں انسان کے مستقبل کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ رزق، سکون، صحت، اولاد، کامیابی اور زندگی کے بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نیک لوگ اس دن کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر لمحہ دعا میں گزارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاید یہی وہ وقت ہو جب ان کی تقدیر بدل جائے۔ اسی لیے یوم عرفہ کا دن اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور معافی مانگیں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری یوم عرفہ ہو، شاید اگلے سال آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں، شاید اگلی بار یہ مبارک دن آئے اور آپ کی قبر پر مٹی پڑی ہو۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اسی لیے اس مبارک دن کو غفلت میں ضائع مت کریں، اپنے موبائل میں کھو کر وقت برباد مت کریں، فضول باتوں میں دن نہ گزار دیں، بلکہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، روزہ رکھیں، اپنے گناہوں پر روئیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں اور اللہ سے سچی توبہ مانگیں، کیونکہ اللہ آج بھی اپنے بندوں کو محبت سے پکار رہا ہے۔ میرے بندو، میرے پاس آؤ، تم جتنے بھی گناہ گار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ، ہم سب کو یوم عرفہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے چھپے اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔